بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، ملک میں اس وقت یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ کس سیاستدان کے محسن ہیں۔ سب سے پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے یہ انکشاف کیا اور یہ بات باور کرائی کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ عمران خان کے محسن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن میں عمران خان نے جنرل باجوہ کی طرف سے بہت مدد کی گئی۔ یہ گھر کے بھیدی کی گواہی بنانے کی کوشش تھی اور عمران خان کو یہ باور کرانے کی کوشش تھی کہ سابق آرمی چیف آپ کے محسن ہیں۔ حقیقت میں یہ عمران خان کے اس موقف کی نفی کرنے کی ایک منظم مہم تھی کہ جس میں وہ جنرل باجوہ کو اپنی حکومت گرانے اور ناپسندیدہ عناصر کو اقتدار کے مسند پر مطمئن کرنے کی ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ وہ بھرے جلسوں میں، انٹرویوز میں، نجی گفتگو میں رجیم چینج کا جو فلسفہ اور جو کہانی بیان کرتے ہیں، اس میں ولن کا جو کردار ہے وہ جنرل باجوہ کے لیے مختص رکھتے ہیں۔ تنویر الیاس کے اس انکشاف کی گونج ابھی فضاؤں میں موجود ہی تھی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ آگے بڑھے اور اس کار خیر میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ایک روز وہ عمران خان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ نظر آئے، جہاں عمران خان ایک بار پھر اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے جنرل باجوہ پر اپنی حکومت گرانے اور مخالفین کو جن کا ماضی وہ ان کے بقول داغدار ہے اور جو عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہیں، ان کو برسر اقتدار لانے کے ذمہ دار ہیں۔ بڑی کڑی تنقید کا سامنا عمران خان نے اس کو کیا، اور جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے چودھری پرویز الہی کے ماتھے کی جبینیں کی شکنیں بہت آسانی سے دیکھی جا سکتی تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات، ان کے پہلو بدلنے کی ایک روش اور سر اور کان کھجانے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ انہیں یہ سب باتیں ناگوار گزرتی ہیں۔ یہ تاثرات لیکن انہوں نے دل میں دبائے رکھے۔ دوسرے ہی روز انہوں نے اپنے ان تاثرات کو جو پہلے ہی عیاں ہو چکے تھے، ان کی باڈی لینگویج کی صورت میں، ان کی حرکات و سکنات کی صورت میں انہیں زبان دینے کا فیصلہ کیا، اور یوں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے تقریباً وہی منترا پڑھا جو تنویر الیاس نے پڑھا تھا کہ جنرل باجوہ عمران خان کے بھی محسن ہیں۔ خود ان کی ذات اور شخصیت پر بھی انہوں نے جنرل باجوہ کے احسانات گنوائے۔ یہ ان کے اس ایک دن پہلے والے اس عمران خان کے موقف سے قطعی مختلف تھا جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کو ولن بنا کر پیش کیا تھا۔ چودھری پرویز الہی نے اپنے موقف اور کوئی مثالوں کے ذریعے جنرل باجوہ کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی گواہ سامنے آتا ہے اور جنرل باجوہ کے احسانات کا جو تذکرہ کرتا ہے، فہرست گنواتا ہے، نہ صرف اپنے اوپر گنواتا ہے بلکہ عمران خان پر گنواتا ہے، لیکن عمران خان پہ اس فہرست کا اور اس گواہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ بدستور یہ موقف اپنائے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، یا ایک ہمیں کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں۔ اب ہیرو اور ولن کی اس کہانی میں حقیقت میں کوئی ایسی جان نہیں ہے، یہ گزرا ہوا وقت ہے۔ جنرل باجوہ پاکستان کا ماضی ہیں، اور پاکستان کا ایسا ماضی کی جس کی فہرست طویل ہے۔ جنرل راحیل شریف سے، یعنی ان کے جو پیش رو تھے، شروع کریں تو جنرل ایوب خان تک بہت سے ایسے کردار ہیں جو ماضی کی اس فہرست کا حصہ ہیں اور ماضی کی داستان بن کر رہ گئے ہیں۔ ان میں کئی لوگ آج بھی حیات ہیں، لیکن وہ گمنامی کی وادیوں میں اتر کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے جنرل باجوہ بھی تاریخ کا ایک کردار بن گئے ہیں، قصہ پارینہ بن گئے ہیں، لیکن ان کی ہیرو
یا ولن کی جو شبیہ ہے وہ اس وقت دو اتحادیوں کے درمیان خاصی وجہ نزع بن کر رہ گئی ہے، اور قریب قریب یہ ہے کہ اس کو بہانہ بنا کر چودھری پرویز الہی واپس اس شاخ پہ جا کر چہچہانے لگیں گے جس پر ان کا دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی گھرانے کی سیاست کا جائزہ لیا جائے تو وہ پاکستان کے روایتی جاگیردار اور سرمایہ دار اور پرو اسٹیبلشمنٹ گھرانوں میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے، کہ جس نے ہمیشہ سے روایت پسندی کی سیاست کی ہے۔ اس گھرانے کا دل بھی بہت کشادہ رہا ہے اور اس کا دسترخوان اور دامن بھی بہت وسیع رہا ہے۔ بہت سے سیاسی کارکنوں کی سرپرستی اور مالی اعانت بھی یہ گھرانہ کرتا رہا ہے۔ ان میں آج پی ڈی ایم کے بہت سربراوردہ قسم کے لوگ بھی اور ان کی اولادیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بحث جو چل رہی ہے یہ حقیقت میں ایک ایسی بحث ہے جس پہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سانپ گزر گیا اور اب لکیر پیٹنے والی بات ہے۔ جنرل باجوہ چونکہ قصہ پارینہ بن گئے ہیں، ابھی چونکہ سارا ماحول نیا نیا ہے اور اس لیے انہیں اپنے امیج کی فکر ہے۔ وہ اگر یہاں سے باہر کی دنیا میں جائیں گے تو وہ دنیا ہے کہ جہاں عمران خان کا طوطی بول رہا ہے، اور باہر بھی وہ جنرل راحیل شریف یا جنرل کیانی یا جنرل جہانگیر کرامت جیسی پرسکون زندگی شاید ہی گزار سکیں۔ اب چونکہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا عمران خان پر بہت سے جو احسانات گنوائے جا رہے ہیں پرویز الہی کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے، ان میں سب سے بڑا جو احسان عظیم نظر آتا ہے وہ عیاں ہے، وہ نوشتہ دیوار ہے، وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ یہ کردار ہے کہ جس نے عمران خان کی زمین پر رینگتی ہوئی مقبولیت کو پر لگا کر اڑا دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان اپنے اقتدار کے آخری ماہ و سال پورے کر رہے تھے اور ابھی ان کی حکومت کے گرد گھیرا ڈالنے کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ ان کی مقبولیت مہنگائی، بے تدبیریوں اور بہت سے وجوہات کی بنا پر بالکل زمین پر آ کر رہ گئی تھی۔ خود جنرل باجوہ کے سامنے جو سرویز سجائے جاتے تھے عوامی رائے کے، تو ان میں بھی عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ 7% پر تھی۔ یہی وہ بات تھی، یہی وہ سرویز تھے جنہوں نے جنرل باجوہ کے حوصلے بڑھا دیے اور انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تو یوں جب عمران خان کی حکومت کو گھیرنے کا آغاز ہوا تو ان کی مقبولیت انتہائی کم ہو کر رہ گئی تھی۔ مریم نواز شریف نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب انہیں ہیٹ پہن کے ان کو اور ان کے حامیوں کو عوام کے اندر جانا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ کہانی تقریباً ختم ہو چکی ہے اور شاید عمران خان کو پاکستان کی بجائے دنیا کے کسی دوسرے، جو پاکستان کے ایک روایت رہی ہے سیاستدانوں کی کہ ماتوب ہوتے ہی، اقتدار سے بے دخل ہوتے ہی کسی بیرونی ملک جا کر کسی عافیت قدے میں اپنے دن گزارتے ہیں، تو عمران خان بھی ایسا ہی کریں گے۔ لیکن جنرل باجوہ نے اس مرحلے پر رجیم چینج کے خاموش سرپرست کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں ہلا شیری دے کر عمران خان کو گھیرنے کے انداز میں جب گھیر لیا گیا تو ابھی وہ پوری طرح گرے نہیں تھے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ رینگنے کی بجائے وہ زمین سے اپنے پروں کی بنیاد پر اٹھنے لگی۔ جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ مقبولیت کی پتنگ جو ہے فضاؤں میں بہت اونچی اڑتی جا رہی تھی۔ آج 8 مہینے کا ایک عرصہ ہوا ہے اس پتنگ کو کاٹنے کے لیے جتنی بھی پتنگیں فضا میں چھوڑی گئیں، بیانیوں کی، متبادل اور متضاد بیانیوں کی، اور پیچا لڑانے کے لیے جتنی بھی پتنگیں اڑائی گئیں وہ تقریباً سب ناکام ہو گئیں، بلکہ الٹا وہ اس پتنگ کے ہاتھوں وہ کٹ کر زمین پر آ کر رہ گئیں۔ یوں ہر بیانیہ جو بھی اپنایا گیا عمران خان کے بیانیے کو، جس نے ویکیوم فل کر لی تھی، جس نے خلا کو پر کر لیا تھا اس وقت، اس بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بھی تدبیر کی گئی وہ الٹی ثابت ہوئی ابھی تک۔ اور یوں بدستور عمران خان کی جو بیانیے کی پتنگ ہے وہ فضاؤں میں بہت بلندیوں میں لہرا رہی ہے
اور اس پتنگ کو کاٹنے اور پیچا لڑانے کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ ابھی تک ناکام ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ جو عمران خان کی حکومت کو وقت سے پہلے رخصت کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک مظلوم کے طور پہ نہ صرف سامنے آئے بلکہ ان کا جو موقف ہے وہ بھی انہوں نے پرزور اور پرشور انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا، اور عوام نے اس موقف کو پوری طرح قبول کر لیا۔ اب وہ موقف اس حد تک عوام کو ازبر ہو چکا ہے کہ خود عمران خان بھی اس سے یو ٹرن لے کر جنرل باجوہ کو ولن کی بجائے ہیرو کہنا شروع کر دیں تو شاید ہی عوام اس پر یقین کریں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سیاست کے طالب علم اور سیاست کے کو سمجھنے والے ایک شخص کے لیے بالکل واضح ہے کہ عمران خان پر جنرل باجوہ کے پردے کے پیچھے کتنے احسان ہیں کتنے نہیں ہیں، یہ تو عمران خان جانتے ہوں گے یا خود جنرل باجوہ جانتے ہوں گے، لیکن ان کا جو عوامی سطح پر اور صحافتی سطح پر ہم دیکھتے ہیں جو احسان عظیم عمران خان پر ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کی حکومت کو قبل از وقت برطرف کر کے، ان کی حکومت کا، ان کے اقتدار کا ایبارشن کر کے انہوں نے عمران خان کی مقبولیت کو نہ صرف زندہ کیا بلکہ آج وہ مقبولیت جو ہے پوری طرح دندنا رہی ہے، اور پاکستان کے گلی کوچوں میں، پاکستان کی جلسہ گاہوں میں، شہر و قصبات میں ایک اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ 95% سے زیادہ جو میڈیا ہے وہ اس کی دوسرے رخ پر کھڑا ہے، لکیر کی دوسری سمت میں کھڑا ہے، اس کے باوجود وہ مقبولیت قابو میں نہیں آ رہی، اور عمران خان کو اس لحاظ سے کم از کم اس حد تک جنرل باجوہ کا احسان ضرور ماننا چاہیے کہ انہیں ان کی دم توڑتی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ زندہ کیا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔